بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین ویلکم ٹو یونیورسل ہیکس. آج ہم دنیا کے سب سے تاریخی اور اہم دریاؤں میں سے ایک دریائے فرات کو دریافت کرنے کے لیے نکلے ہیں. دوستو، دریائے فرات مذہبی لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس طاقتور دریا کی دلچسپ کہانی اور اس کے خشک ہونے کی وجوہات سے پردہ فاش کرتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. دریائے فرات تقریباً 2800 کلومیٹر کی لمبائی پر پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض دریا ہے. یہ 3 ممالک ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہے. یہ ترکی میں طورس کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور عراق میں خلیج فارس تک جاتا ہے. ہزاروں سالوں سے دریائے فرات پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رہا ہے. دریائے فرات کو کئی معاون ندیوں سے پانی ملتا ہے اور طورس کے پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے. تاہم اس کی پانی کی سطح انسانی سرگرمیوں جیسے ڈیم اور آبپاشی کے نظام کی تعمیر سے نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے. مثال کے طور پر ترکی میں جنوب مشرقی اناطولیہ پروجیکٹ نے دریا کے بہاؤ میں تقریباً 30% کمی کر دی ہے. حالیہ برسوں میں دریائے فرات خطرناک حد تک خشک ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلی، زراعت اور پینے کے پانی کے لیے زیادہ پانی نکالنا اور ڈیموں کی تعمیر سمیت عوامل کا مجموعہ ہے. اس کے نتائج بہت دورس ہیں، جس سے نہ صرف ماحول متاثر ہوتا ہے بلکہ مقامی کمیونٹیز بھی متاثر ہوتی ہیں. دوستو، یہ تھا وہ نظریہ جو سائنس بیان کرتی ہے. آئیے چلتے ہیں اس نظریے کے جانب جو آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جب ذکر کیا تو اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی تھی کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات کا پانی خشک نہ ہو جائے اور دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ نہ نکل آئیں جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے. ان میں سے ہر یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے. مارچ 2021 کے بعد دریائے فرات کے پانی میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے. دریا کا پانی ایک خاص حد تک خشک ہوتا جا رہا ہے. سائنس کا کہنا ہے کہ یہ ترکی میں بنائے جانے والے اناطولیہ پروجیکٹ کی وجہ سے ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس کے علاوہ دریائے فرات کے خشک ہونے پر وہاں پر کچھ غار بھی دریافت کیے گئے ہیں جن سے انجانی قسم کی آوازیں آ رہی ہیں جو کہ سائنس کو حیران کن کر رہی ہیں. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے پر وہاں پر سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور آج وہی ہوا. دریائے فرات جب خشک ہوا تو وہاں پر بہت مقدار میں سونے کے کچھ ذخائر بھی دریافت کیے گئے ہیں، مگر وہاں کے غاروں سے آنے والی آوازوں کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنا ناممکن ہے. دوستو، آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.